सियासत चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचे। एक हुकूमत का क्या कसूर है इसमें? जो लफ्ज कल चीफ एग्जीक्यूटिव ने, प्राइम मिनिस्टर ने दोहराया है कि ये कहा उन लोगों ने, ये कहा उन लोगों ने, और वो भी पीटीवी पे, मगर सारी चैनल्स ने ये चीज उठाई हुई थी। उस वक्त उनको पता नहीं था कि जो उनके मुंह से लफ्ज निकल रहा है वो कौन सा है। शायद उनको पहले स्पीच होती तो वो काट देते। तो कल की जो तकरीर है, मैं दिल से उसकी मजम्मत करता हूँ। 2 आदमियों को, जमात इस्लामी के लोगों को शहीद करा के हुकूमत को खत्म किया गया। ये भी डर है हमें। हम पाकिस्तान की रियासत को ताकतवर बनाना चाहते हैं। साबका हुक्मरान जमात के कायदीन जो आज धरने दे रहे हैं जनाब स्पीकर, उनके प्रोग्रामों में जाते रहे, उनके प्रोग्रामों में जो मजहब कार्ड को उस वक्त बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे थे। कदम उठाए इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ है, हम इंसाफ के साथ है। कोई इस खुशगुमानी में ना रहे कि रियासत कमजोर है। आप रियासत के मुकाबला नहीं कर सकते, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्फ शराजी, प्रोग्राम है फैसला आपका। आज आपने देखा कि कल जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, मुल्क के हालात इस वक्त भी बहुत ख़राब है, जगह जगह धरने ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है कि रियासत की रिट को जो चैलेंज करेगा उससे निमटा जाएगा। कैसे निमटा जाएगा, ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि कल फोर्स के इस्तेमाल करने की बात हुई थी, रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों से निमटने की बात हुई थी, और आज मुज़ाकरात की भी बात हो रही है, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। अल्लाह करे कि ये हालात जल्द अज जल्द बेहतर हो जाए। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर इत्तेफाक नजर आया बहुत सारी चीजों के ऊपर। अपोजिशन ने हुकूमत को ये दावत दी कि वो उनके साथ है, और बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर आपने सुनी कि अब अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पे मौजूद होते तो उन्होंने कहा कि वो होते तो मैं कहता कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ से मिलने के लिए गए तमाम जो हुकूमती अरकान थे, और उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि हम आपके साथ हैं। ये वो वक्त नहीं है कि जब धरने चल रहे थे, जब इस तरह के हालात थे, तो पीटीआई जो थी वो हुकूमत के साथ उस वक्त नहीं खड़ी हुई थी, या सियासी जमातों के साथ नहीं खड़ी हुई थी, बल्कि वो ऐसे लोगों के साथ खड़ी हुई थी जो कि मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते थे। तो आज यकसर पाकिस्तान बदला है, और वाकई ये नया पाकिस्तान है कि जिसमें सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और रियासत की मजबूती को देखना चाहती हैं। इस पे अब इस इनिशिएटिव को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? कल भी जरदारी साहब ने खुले लफ्जों में कहा कि वो हुकूमत के साथ हैं, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। और उसके साथ साथ ये भी कि क्या ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, इससे निपटा जाएगा या नहीं निपटा जाएगा। इसी पे बात करेंगे। जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का। जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब नदीम अफजल चंद साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, रहनुमा हैं, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। जाना माना नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनरल अमजद शोएब साहब हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं रावलपिंडी से, आपका भी जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इब्तिदा आप ही से करना चाहती हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तो खैर कुछ जुमले आपने सुने खुर्शीद शाह साहब के, जो कल प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी, क्या ये बरवक्त तकरीर थी? क्या इस तकरीर के अंदर वाकई जान थी जो कि नजर आई? और क्या उनको कुछ ऐसे हसास मौज़ूआत को छेड़ना चाहिए था जो कि हम दोहरा भी नहीं सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो खुर्शीद शाह साहब ने तकरीर की और जो कुछ कहा उन्होंने, मैं उससे इत्तफाक करता हूं। आप तकरीर में उन चीजों का जिक्र भी कर गए जो कि सिर्फ सोशल मीडिया पे थी और कुछ ने देखी या शायद नहीं देखी, और उनका चर्चा उस तरह नहीं था जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में किया। तकरीर बहर सूरत इन चीजों के बगैर भी की जा सकती थी। आप अपील कर सकते थे कि देखिए ये अदालत का फैसला है और आप इस तरह का एहतजाज न करें जिससे कि रियासत के काम में मुदाखलत हो या रियासत की या पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचे। और फिर वहां पे बात ये भी की जा सकती थी कि इस मसले के ऊपर मिल बैठ के बात करके इसका कोई हल निकाला जाए, बजाय इसके कि ये इस तरह की चीज हो। अगर आप एक अग्रेसिव तरीके से बात करते हैं और दूसरी तरफ उन चीजों का जिक्र करते हैं जो आपके दुश्मन बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा कि बैरूनी मुल्क यानी इंडिया से और अफगानिस्तान से बहुत सारे ट्वीट्स चलने शुरू हो गए और जिनके ऊपर पब्लिक को उकसाया जा रहा था कि वो हुकूमत के खिलाफ खड़े हो। तो मेरा ख्याल है वो यही गलती थी जिसका
आज दिन में खमियाजा भुगता गया बिल्कुल। और लोग जो हैं वो उस तजब्जुब का शिकार थे। एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि जब आप एक एग्रेसिव पोस्चर अपना शो करते हैं तो दूसरी तरफ एंटेगनिज्म बढ़ता है। ये जो मजहबी जमातें हैं ये बेशक इलेक्शन में कोई सीट हासिल ना करें, लेकिन ये नामूस रिसालत के नाम पे अगर ये चाहें तो खैबर से लेके कराची तक ही आग लगा सकती हैं। ये इतना सेंसिटिव मामला है कि इसमें यूज ऑफ फोर्स का तो सोचना भी नहीं चाहिए कभी। अगर एक भी आदमी मारा जाए फिर उसका जनाजा और फिर गायबाना जनाजों की एक ऐसी लंबी चौड़ी चल निकलती है एक सीरीज कि हर शहर में फिर गायबाना नमाज़े जनाजा। बिल्कुल जैसा बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा इसको बड़ा ये हसास मामला था और इसको बहुत तरीके से निपटने की जरूरत है कि इसको हमेशा जैसे पिछले दौर में हुआ आपने बातचीत से खत्म किया, आज भी ये बातचीत और आंदा भी कभी अगर ये मसला खड़ा हो तो ये बातचीत से ही हल किया जाना चाहिए। इसमें कतन यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही डैमेजिंग होगा मुल्क। एग्जैक्टली मुस्तफा, आप क्या समझते हैं, तकरीर बर वक्त थी, मुनासिब वक्त था या पहले हो गई है कुछ? देखिए, जिस तरह जनरल साहब ने जिक्र किया और खुर्शीद शाह साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा, उन्होंने आज शायद उन चीज़ों के बगैर भी तकरीर हो सकती थी, लेकिन हम ज़रा इस अगर चीज़ को ज़रा साइड पे रख भी दें तो ये कैसे क्रिटिकल जंक्चर पे हैं हम कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला मेरी नज़र में रूल ऑफ लॉ के मुताबिक उन्होंने दिया है और वो मैंने पूरी जजमेंट पढ़ी है। पूरा का पूरा केस लकूना से भरपूर था और उसका बेनिफिट एक रीजनेबल डाउट एक वो मिलना ही था और वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब उसके नतीजे में जो मुजाहिरीन है, जो शुरका है, उन्होंने जो गुफ्तगू की, मेरी नज़र में तो उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है। रियासत के खिलाफ, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं। एग्जैक्टली उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है और उन्होंने जो गुफ्तगू वहां पर की है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, ऑनरेबल जजेस के हवाले से, पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से, हमारे उनके साथ सियासी इख्तलाफात भी होंगे, लेकिन ये रेड लाइंस उन्होंने ऐसी क्रॉस की हैं और उन्होंने वो चीज का प्रचार किया है कि जो किसी भी सूरत इस माशरे में हम कम अज कम आइन के होते हुए कबूल नहीं कर सकते। और ये मौका है कि इस वक्त हमें ये अपने तमाम डिफरेंसेस बुलाकर, आज भी बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की वो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हुकूमत खड़ी हो, हालांकि आज वजीर आजम वहां पर मौजूद नहीं थे, उन्हें होना चाहिए था, ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए था, बताना चाहिए था कि हम क्या क्या इक़दामात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, नहीं थे वहां पर वो। लेकिन इसके बावजूद हम सबको ये क्रिटिकल जंक्चर है, इस पर इकट्ठा होना चाहिए, हमें अपने स्टेट और हुए ये अपोजिशन की तरफ से बड़ा एक मैच्योरिटी का सबूत दिया गया, इवन पीएमएलएन की तरफ से। एग्जैक्टली, और हमें अपने स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़ा होना चाहिए। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। exactly. हम ये चंद लोगों को इजाजत नहीं दे सकते कि वो जत्थों की बुनियाद के ऊपर इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट उसकी सैंक्टिटी को, उसकी धज्जियां बिखेर दे, हमारी अफवाज के खिलाफ चलाए, उस इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी को बगावत पे, जैसे कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वो रेड लाइंस है जो हमें कतई इजाजत नहीं। हम देखते हैं कि तौहीने अदालत के बहुत सारी चीजें हैं। अभी रिसेंटली फैसल रजा अब्दी की एग्जांपल है, उनको पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उस पर बहुत लोगों ने ले दे की, लेकिन किसी ने बात नहीं की है। अब क्या वजह है कि ये बगावत पे उकसाते रहे ये मौलवी, ये और सारी चीजें करते रहे, इनको ना किसी ने पकड़ा ना इनको गिरफ्तार किया? और क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास रिपोर्ट्स नहीं होंगी कि ये क्या करने जा रहे हैं, फिर भी इनको क्यों इग्नोर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, एक लंबी तारीख है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ और ये ताकत इसी तरह जब आके बैठते थे, इसी तरह की बात करते थे, फतवे देते थे, और एक पार्लियामेंट की एक लॉ पास हुआ है जिसको बात उसमें अगर कोई गलती थी तो उसको ठीक कर दिया गया पार्लियामेंट ने फौरन। बदकिस्मती से उस वक्त भी हम ये बात कहा करते थे कि ये जो अभी नवाज मुस्तफ़ा खोखर साहब ने की है कि इस तरह हुकूमती और हुकूमती निज़ाम नहीं चलेगा। स्टेट की कुछ जिम्मेदारियाँ और कुछ जिम्मेदारियाँ हुकूमत की भी हैं जिन्हें बहरहाल उन्हें अदा करनी होती हैं। लेकिन आज जो हुकूमत में वो शायद तारीख के दूसरी साइड पर खड़े थे और वो उस वक्त समझते थे कि सिर्फ एक बरेलवी वोट खड़ी कर लें, मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को नुकसान दे दें, और इस वोट को उन्होंने कैश करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये बरेलवी, पहले भी सेक्ट आपस में इस तरह था, लेकिन 14 मजहबी जमातें साथ खड़ी हो गई हैं अब तक, इस वक्त तक ये वोट जो हमेशा मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आता था, मिलता था हमें, उसका उन्होंने कहा। देखिए, हम उस वक्त कहते थे कि ये इलेक्शन बड़ी बात नहीं है, ये इलेक्शन सारी चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो काम करने की तरफ आप जा रहे हैं, जिस काम की आज आप हमायत करते हैं, इस काम की कल ये नुकसानात होगी, ये सियासत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उस वक्त सारी बातें जो हैं वो इसी तरह थी। फिर मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब इमरान खान साहब,
جب وہ آج 2 دن پہلے تک کہتے تھے کہ یہ چور ہیں یہ لیڈر، میں نہ رو مانگتے ہیں، آج کس منہ سے پھر ان کے پاس آپ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے؟ کیا آپ کے پاس پھر رہ گئی ہے آپ کے پاس مارل اپنی اتھارٹی؟ جو کہتے تھے میں ہاتھ پہ لانا پسند نہیں کرتا، میں ان کو کنٹینر بھی بھجواؤں گا اور کھانا بھی بھجواتا ہوں۔ لیکن ایک بات تو مانیں کہ جس طرح سے انہوں نے تقریر کی ہے اور جس طرح سے چیلنج کیا ہے ان ساری جماعتوں کو جو کہ ایکسپلائٹ کر رہی ہیں سچویشن کو، کسی نے اور پہلے کوئی چیلنج نہیں کیا۔ چیلنج کرنے کے بعد آج وہی معاملات کرے۔ وہ ملک کے پرائم منسٹر تھے، بہتر ہوتا کہ وہ اپنے اندر جو غصہ تھا اسے کم کر کے یہاں سے شروع کرتے کہ پہلی دفعہ ایسا معاملہ ہوا ہے، ہم ایک مشکل گھڑی میں ضرور ہیں، میں ٹیم بناؤں گا، اپوزیشن سے بھی بات کریں گے اور ہم ان لوگوں سے بھی بات کریں گے، اور یہ معاملہ ایمیکیبلی ہم یہ معاملہ اپنا جو ہے اس کو حل کریں گے۔ اگر پرائم منسٹر صاحب کی ٹون اتنی سخت تھی، جس طرح آج فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ہم ایسی وار کریں گے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یہی وار اکبر بگٹی کے وقت میں آپ اگر ایسی کوئی بات کرتے تو اس کے فائدے کم ہوتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آپ حکومت میں تھے، آج تو اس کا ان کا لب و لہجہ اور ہونا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بات کریں گے، بیٹھ کے بات حل کریں گے، ہم نے یہ معاملہ ایمیکیبلی حل کرنا ہے۔ جی کر لیں، پھر میں چند صاحب کے پاس جاؤں۔ جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جاوید عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں، دونوں صورتوں کو، دونوں سچویشنز کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ایک سچویشن میں حکومت کی اپنی بدنیتی شامل تھی کہ انہوں نے قانون پیش کیا غلط، یہاں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ عدالت نے ایک فیصلہ کیا۔ اب عدالت نے فیصلہ کیا تو آپ ایک سچویشن جو ہے اس کو سنبھالنے کے لیے کام کریں، اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف مقدمات قائم کریں جنہوں نے قوم کو بغاوت کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، حکومت کا کرنے کا یہ کام ہے۔ ہم نے یہ بات بھی جنرل صاحب جو کہی ہے، یہ میری بات غلط انہوں نے سمجھی ہے، میں نے کئی طور پہ نہیں کہا کہ آج جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کہتا تھا کہ اگر اس وقت بھی غلطی تھی اور آج بھی غلطی ہے۔ جی چند صاحب، اب ساری ذمہ داری آپ کی۔ صاحب اپنی بات میں خود ہی پہلے کرتے ہیں، پھر تردید بھی خود ہی کر دی۔ میں نے کوئی تردید نہیں کیا۔ ریاست رول آف لا، آج بات ہے رول آف لا کی، آج بات ہے ریاست کی، آئین کی، آج بات ہے منارٹیز کی۔ آج سب سے بڑی بات تو جو ہے رول آف لا، سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے۔ اب اس ججمنٹ کے ساتھ اب جو کچھ ہوا ہے کل اس ملک میں جن لوگوں نے کیا ہے، اب اس وقت شارٹ نوٹس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک سپیچ کی ہے، اس کنٹیکسٹ میں بھی دیکھیں کل زرداری صاحب نے جو اسمبلی میں سپیچ کی، اس کے بعد آج اپوزیشن کے لوگ، حکومت کے لوگ اپوزیشن چیمبرز میں بھی گئے، آج تمام پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات شروع بھی ہو گئے۔ پالیٹکس میں، جمہوریت میں یہی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ لیکن اب جو صورتحال بن گئی ہے، آپ نمٹ لیں گے اس سے؟ اب یہ کہنا کہ جی آج وہ خان صاحب آج کس منہ سے آ رہے ہیں ہمارے پاس، کس منہ سے آ رہے ہیں، یہ وقت تانے دینے کا۔ آپ خود ہی تانوں کو غلط کہہ رہے ہیں کہ کل وہ غلط کرتے تھے، وہ غلط، آج خود پھر دوبارہ آپ خود تانے دینے شروع کر رہے ہیں۔ تو پھر لیکن جو بیچ بویا گیا تھا وہ تو کاٹا جا رہا ہے۔ جو غلط بات ہوتی ہے وہ میں کروں یا باسی صاحب کریں یا کوئی بھی کرے، وہ غلط ہوتی ہے۔ وہ جو اس وقت جو کردار تھا پی ٹی آئی کا، اس کے اوپر تو کئی تقریریں اس وقت چل رہی ہیں۔ یہ تو سوشل میڈیا اس ملک میں یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ رسپانسبل اپوزیشن ہے۔ اگر یہ اپوزیشن میں ہوتے تو انہوں نے یہ کارڈ ضرور استعمال کرنا تھا، اس بات میں کوئی دو آراء نہیں ہے۔ دیکھیں اس ملک، اور انہوں نے کیا، الیکشن کیمپین میں بھی کرتے رہے۔ یہ کہتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں۔ اس ملک میں تقریباً ساری پارٹیوں نے کسی نہ کسی جگہ پہ غلطیاں کی ہیں، چیزوں کو ایکسپلائٹ بھی کیا ہے۔ اب اگر پولیٹیشین میچور ہو گئے ہیں، پولیٹکس میچورٹی کی طرف جا رہی ہے، جمہوریت آگے جا رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، خواہ وہ اپوزیشن ہو خواہ حکومت ہو۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر ہمیں اس کو دیکھنا یہ چاہیے۔ میچور ہو جائے گی، مطلب یہ ایک سوال ہے کہ وہ تو ہو گئے میچور۔ حکومتوں کو ایک آدھا فیل ایسا ہوتا ہے، ادروائز حکومتیں ہوتی میچور ہیں، حکومتیں کبھی امیچور نہیں ہوتی۔ کوئی فرد ہو سکتا ہے امیچور، کوئی ان کا ایکشن امیچور ہو سکتا ہے، لیکن حکومتیں کبھی امیچور نہیں ہوتی۔ کل کی جو تقریر کی ہم بات کر رہے تھے، جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا کچھ باتیں جو ہم نہیں دہرا رہے، دیکھیں میرے خیال میں اس کو آپ کس حوالے سے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک پرائم منسٹر صاحب اس نے اسٹیٹسمین کے طور پہ فوراً آ کے بات کی، حالانکہ کوئی پرائم، اب یہ بھی کچھ لوگ یہ بھی مشورہ دے رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو سپیچ نہیں کرنی چاہیے، یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے۔ سو بھائی اس وقت تو اگر آپ لیڈرشپ کا امتحان ہی یہ ہوتا ہے مشکل وقت میں
کہ لیڈرشپ کیا رول ادا کرتی ہے. ہاں لیکن لیڈرشپ کو اتنی جلدی بھی رسپونڈ کرنا چاہیے, یہ بھی ایک اہم سوال ہے. رات کو اگر روڈ بلاک ہو, اگر قوم کو آج زیادہ صورتحال خراب ہوئی ہے تقریر کے بعد. دیکھیں اس کو آئسولیشن میں مت دیکھیں, یہ نہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, نہ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. دیکھیے سپریم کورٹ نے ججمنٹ, میں نے ثاقب نثار صاحب اور کھوسا صاحب دونوں نے بہترین ججمنٹ, اور اس ججمنٹ کے اندر لکوناز اتنے ہیں کیس کے اندر, یعنی کہ کوئی چیز پروسیکیوشن پروو نہیں کر سکی. اور اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ہمیں, اور سپریم کورٹ کے لیے مشکل تھا یہ فیصلہ دینا. یہ جو حالات ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے بھی علم میں تھے کہ ایسا ہونا ہے, لیکن ہم یہ بنانا ریپبلک نہیں بننے دے سکتے. پارلیمنٹ ان سیشن تھی, پرائم منسٹر آتے, لوگوں سے بات کرتے, مشورہ کرتے, لیڈر آف دی اپوزیشن, ساری جماعتوں کے سربراہان وہاں پہ موجود تھے. تقریر کے بعد ہوئی ہے نا, تقریر سے پہلے نہیں. دیکھیں ایک لیڈ لی جاتی ہے نا, اس کے بعد ایک پہلے مشاورت کے پہلے تو نہیں ہونا. پولیٹیکلی یہ کل آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ہاؤس میں بات کی کہ دیکھیں کل پرائم منسٹر صاحب کو جب پتہ چل گیا تھا, ہم نے سیشن تھے, کل 2 بڑے لیڈروں نے تقریر بھی کی, زرداری صاحب نے بھی کی اور شہباز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوتا کہ خود آتا پرائم منسٹر صاحب, کہتا ہے یہ وقت ہے, میں آپ کے سامنے آیا ہوں, میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتا ہوں. کمیٹی تو بنائی ہے, خود اناؤنس کر دیتے کہ یہ کمیٹی ہم بنا رہے ہیں. سارے جو ایکشن آپ نے کہہ دیے ہیں, آج بھی اگر کل نہیں آ سکے تھے تو پھر پرائم منسٹر صاحب کو آج آنا چاہیے تھا پارلیمنٹ. بالکل. اچھا جن صاحب میں بریک کے بعد آپ کے پاس آتی ہوں, لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں یہ معاملات اور آگے چلیں. جن صاحب سوری مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں آتی ہوں ضرور. یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. سے پہلے میں جنرل صاحب کے لیے بھی ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں. چھوڑ دے, بزرگ ہیں, بڑے قابل احترام ہیں, لیکن دیکھیں ہمیں ایک چیز اپنے معاشرے میں طے کرنی پڑے گی, اور خصوصاً جنرل صاحب اور ان کے ادارے نے کا ماضی ہے ایک مذہب اور ایتھنیسٹی کو استعمال کرنے کا. اچھا اب ہمیں دیکھیں یہ ایک چیز ایز پالیسی طے کرنی پڑے گی کہ ہم اپنے معاشرے میں میں جنرل اس کے اوپر آپ کا نا تفصیلی جواب چاہیے, یہ بڑا سینسیٹیو نکتہ آ گیا ہے. میں بریک کے بعد آتی ہوں سر, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا بڑا تیکھا سوال جو ہے وہ مصطفیٰ نواز صاحب نے کیا کہ جو بیج بویا گیا تھا وہ ہم کاشت کر رہے ہیں, اور اداروں کا اس کے اندر جو ہے وہ کمزوری رہی ہے. خاص کر کے کہا جاتا ہے کہ جی شاید کوئی ان لوگوں کو پالا گیا, پوسا گیا اور اب استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی اس کا ضرور رسپونڈ کریں کہ یہ سوال تو اٹھ رہا ہے. آپ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک تحریک لبیک ہے یا اس طرح کی سوچ, ان کا اداروں سے کبھی بھی نہ واسطہ تھا نہ رہا. آپ ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کا کہہ سکتے ہیں جو کسی زمانے میں استعمال ہوئیں, لیکن ان لوگوں کا کبھی بھی واسطہ نہیں رہا. اور تاریخ سے میرا خیال ہے سیکھنا چاہیے. میں نون لیگ کا جو پچھلا دور گزرا جس میں شاید خاقان عباسی کے وقت میں یہ قانون میں تبدیلی لانے کا قصہ ہوا اور اس میں یہ آ کے دھرنے میں بیٹھے, میں اس وقت بار بار کہتا تھا, میں جس زمانے میں لاہور میں ماشاء اللہ لگایا تھا بھٹو صاحب نے, تو میں وہاں پہ انچارج تھا اس زمانے میں. مجھے یاد ہے کہ جو تحریک چلی تھی ریگنگ کے نام پہ وہ 8-10 دن میں بیٹھ گئی تھی, لیکن جیسے ہی رفیق اس میں مذہب کا داخل وہ ہوا معاملہ, ٹھیک بات, اس میں نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا تو وہ پیچھے پڑ, پھر اس کے بعد کنٹرول نہیں ہوئی چیز. یہ قصہ جو ہے یہ کسی بھی حکومت کو اس کو سمجھنا چاہیے, اس فنومینا کو, کہ پاکستان میں لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر جان دینے کے لیے بڑی جلدی تیار ہو جاتے ہیں. لہٰذا وہ سوچتے نہیں, پوچھتے نہیں کہ واقعی ناموس رسالت پہ واقعی کوئی ایسی بات آئی ہے یا نہیں, لیکن وہ شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت لاہور میں ہمارے 4 بریگیڈیئرز جو ہیں انہوں نے ان لوگوں پہ فائرنگ پہ انکار کر دیا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے, وہاں پہ استعفے دے دیے. یہ اتنی بڑی, اور یہ میں اس چیز سے ضرور بالکل حکومتوں کو بھی, اور سر دیکھیں کہیں نہ کہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے, اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں سر باقاعدہ مذہب کو سیاست کا حصہ بنایا گیا. مطلب یہ تو ایک کھلا فیکٹ ہے جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. میں بھی آپ نہ ہو, میں بھی اس وقت نہ ہو, لیکن سوسائٹی ریڈیکلائز ہو گئی. ہاں جی آپ یہ دیکھیے, اب جنرل ضیاء الحق کو گئے, ان کا قصہ ختم ہو گیا, سن 88 کے بعد کا بات ختم ہو گئی. فوج بالکل ایک مختلف ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا مشرف جو بالکل ہی ٹوٹلی ایک سیکولر ٹائپ آدمی تھا, اور اس کا مذہب کا ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا اس آدمی کا, وہ بھی 10 سال رہی ہے فوج اس کے ساتھ. وہ چیز نہیں ہے. آرمی کا آج جو سٹرکچر ہے وہ بالکل ٹوٹلی کلیتاً مختلف ہے. لیکن
वो मुसलमान और मुसलमानों का पाकिस्तान के अंदर जितना भी आप सोच देख लें, उनके रिएक्शंस देख लें, वो एक जैसे हैं। ठीक। और मजहबी मामलात में इतनी एहतियात करनी चाहिए कि मैं तभी कहता हूं कि नून लीग ने तो अपने लिए प्रॉब्लम इनवाइट की, क्योंकि वो इन्होंने कानून इंट्रोड्यूस किया। यहां तो सुप्रीम कोर्ट का किस्सा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। और अच्छा, उस वक्त भी मशवरा सर अब मैं इस तो पहलू पे आती हूँ कि अब इससे भाई साहब आपके ख्याल में निमटा कैसे जा सकता है, हुकूमत को करना क्या चाहिए? देखिए, जो ये डिमांड का एक फैसला आया है, ये फैसला उस सूरत हाल में आया है कि पहले एक सेशन कोर्ट ने भी उसको सजा दी है। उससे पहले जब ये इंसिडेंट हुआ है ननकाना में, तो हम सारे ये कहते हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, माप को और FIR करानी चाहिए और स्टेट को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो उस वक्त तो उस माप ने कोई अपने तौर पर एक्शन नहीं लिया। उन्होंने एक जिरगा ज़रूर किया है, वो गए अदालत के इसके पास कोर्ट में, केस चला है, केस में सज़ा हुई है, फिर हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखी है। 2010 में ये फैसला हो गया था। अब जाहिर है 2 फैसले जब हो गए थे तो लोगों को यकीन हो गया था कि अदालतों ने ठीक फैसले किए होंगे। अब यहाँ एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुस्तफ़ा कहते हैं कि मैंने डिटेल जजमेंट पढ़ी है, ज़रूर इन्होंने पढ़ी होगी, उससे इन्होंने देखा होगा कि इसमें ज़रूर कुछ हुक्म बाकी रह गए होंगे। एक फैसला आ गया नहीं, फैसले में नहीं, उन्होंने कहा केस में हुक्म था। हुक्म मैंने फैसले यानी में जो केस था वो कमजोर केस कमजोर था, प्रोसिक्यूशन अपना आसिफ केस बीबी के जी हाँ। अब इस सूरत हाल में कल एक सूरत हाल ज़रूर यहाँ पैदा हो गई है। ये मुल्क हम सब का है, इस मुल्क को हमने सबने आगे लेके जाना है। इस वक्त कोई हमने नहीं देखना कि ये हम इसलिए स्कोर बराबर करें कि हम हुकूमत में नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना करते हैं। ना हम अपने अदारों के साथ खड़े होना चाहिए और अदारों के साथ खड़े होंगे। जजमेंट पे आपकी रिजर्वेशन जरूर हो सकती है, आप जजमेंट को एक खास दायरे में क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम इस जजमेंट को भी नहीं मानते और हम इस अपना को फतवा दे दीजिए, बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन अब चूंकि ये हमारे लोग हैं, लोग बाहर आए हैं, मुश्किल है, ये मुश्किल जरूर है। हुकूमत को सबसे ज्यादा ये जिम्मेदारी उसकी है कि उसको बातचीत करनी चाहिए, बैठना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए और हुकूमत को ये बताना चाहिए कि इस तरह जो मामला है ये हमारा नहीं है, इसको अगर आप आज वो रिव्यू में चले गए, ये कर दिए कि रियासत ने कोई रिव्यू में नहीं। अभी फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है, नहीं वो कोई और शख्स गया है जो पार्टी जिस शिकायत कुनंद है। लेकिन ये बताइएगा कि बातचीत करके इस मामले को एमिकेबली सॉल्व कर। लेकिन आपके ख्याल में अब ये मामला आसानी से नहीं बढ़ सकता है? खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि 2 बंदों के गिराने पे जमात इस्लामी के इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगा दिया गया, हुकूमत बरतरफ कर दी गई। देखिए डर है उनको। देखिए इस वक्त जो इशू है ना, कोई भी मामला आता है, मेरे ख्याल में इस इशू के ऊपर तो ना कोई इस्टेब्लिशमेंट या ना कोई और इदारा, ना कोई पॉलिटिकल जमात, गालबन कोई भी नहीं इस मामले में, सब एक पेज पे हैं। और पॉलिटिकल क़यादत आज हुकूमत के लोग गए, डायलाग अभी आपका बंदा ही बता रहा था और मैंने लाहौर में फ़ोन भी किया, मेरे ख्याल लाहौर में डायलाग भी शुरू हो गए उन लोगों के साथ, धरना जिन्होंने दिया हुआ है, सब लोगों के साथ, मजहबी पार्टियों के साथ भी और पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ भी बातचीत होगी। लेकिन बात वही है कि रेड लाइन क्रॉस नहीं किसी को भी करनी चाहिए। अब उनके खिलाफ आप लोग बगावत का मुकदमा करेंगे जिन्होंने क्रॉस कर लिया? अगर कोई डायलॉग अच्छे तरीके से हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में कानून तो अपना रास्ता बनाता है, हर मौके पे बनाता है और बनाना भी चाहिए। रियासत की रेट इसी तरह आती है, रियासत वरना रियासत कहाँ रहती है। और मेरे ख्याल में लेकिन अच्छे तरीके से ये मामला हल हो जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें बड़ा रोल मीडिया का भी है। मीडिया भी मैं देखता हूँ सेंसिबल रोल अदा कर रहा है कल का। वही ना, मीडिया ने जो चीजें नहीं चलाई वो वजीर आजम ने कह दी, तो इसलिए हमें ज्यादा परेशानी। देखिए वो कोई एक चीज थी ना, और भी बहुत सारी चीजें थी ना। अब फैसला की डिटेल जो डिस्कशन थी, फैसले में जो कुछ लिखा गया है वो भी मीडिया ने लोगों को बताना है ना। बिल्कुल मीडिया ने बताया, मीडिया बता रहा है ये साहब का, मैं एक जज का नोट्स और सारा फैसला डिटेल मैं समझता हूँ मीडिया बता रहा है लोगों को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये पहली बार है, यही पहली बार है कि सारे इदारे सफे पे हैं, सारी अपोजिशन साथ खड़ी है। इमरान खान साहब के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। देखिए एक बात नाउ और नेवर। मैं एक आपको बात बता दूं, अब इस मुल्क जितने सालों से हम भुगत रहे हैं इन चीजों को, मजहब और सियासत को अलग-अलग करना पड़ेगा, रियासत को और मजहब को भी। लेकिन मैं पीटीआई के नुमाइंदे के सामने बैठा हूं ना, सर आप समझ जाएं, आपकी अपनी जाती राय भी हो सकती है। चलो जाती राय भी मैं कहता हूं एक पॉलिटिकल वर्कर की राय हो सकती है। जो लास्ट दर्रे तक की तकरीरें थी इमरान खान साहब की, हम वो क्लिप नहीं चला रहे क्योंकि हम जिम्मेदार मीडिया है। हम नहीं चलाना चाहते कि जो वो कहते रहे, जो शेख रशीद साहब कहते रहे, जो शेख रशीद साहब कहते रहे, हम नहीं चला रहे। इस वक्त इशू है, इस वक्त ताने देने वाला टाइम नहीं है, याद दिलाना। आप ताना दे भी रहे हैं, याद दिलाना। आप एहसान कर रहे हैं, रियासत के ऊपर एहसान कर रहे हैं। आपको इमरान खान के ऊपर एहसान नहीं, रियासत के ऊपर एहसान है। आपने क्या कहा? क्या कहा? आखिरी जलसे भी उठा के देख लें इलेक्शन कैंपेन के, जो नून लीग के बारे में जी
جی 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 مصطفیٰ آپ کمپلیٹ کر لیں, میں جج صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. کوئی جلسے میں اس طرح گفتگو کرتے رہے, نہیں وہ کوئی انڈیویجول کرتے رہے ہوں گے. عمران خان صاحب حملے ہوئے, مسلم لیگ نون کی قیادت کو عمران خان صاحب خان صاحب نے بھی نہیں کیے. نہیں کیے. چلے بہرحال اب وہ ریکارڈ کا حصہ, لیکن اس موقع پہ ہمیں نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے, قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. رول آف لا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بدترین مخالف ہیں وہ بھی اس وقت پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ اپنے عدالت کے ساتھ کھڑے ہیں, ججوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے زیادہ بہتر کیا بات ہے؟ لیکن ایک سوال اسما پھر بھی یہ پیدا ضرور ہوگا, کیونکہ اس دفعہ ایک ایسی ریڈ لائن کراس کی گئی ہے. ہم چاہیں گے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو, اور ہونا بھی چاہیے, اور حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کیا اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے یہ گفتگو کی اسکاٹ فری ہو جائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. چند صاحب آپ سوچ لیں, میں بریک کے بعد پوچھتی ہوں. ایک سیکنڈ سوچنے کے اب دیکھیں نا, ہم ایک اس وقت خیبر پختونخوا میں پی ٹی ایم کی جو موومنٹ ہے وہ ایک نان وائلنٹ موومنٹ ہے. ایگزیکٹلی. ان کو تو آپ نے بین کر دیا جی کہ ان کا گفتگو بھی اور ذکر بھی آپ جلسہ دکھا نہیں سکتے. بالکل صحیح بات ہے. اور دوسری طرف نیشنل ایکشن پلان, اور کیٹیگوریکلی وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں نیشنل ایکشن پلان میں جو گفتگو آج کی کلدن تنظیمیں, پھر ان کی جو یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے دفاع پاکستان کونسل کے یہاں پہ اجلاس ہوا. بڑے سوال ہیں مگر یہ وقت جو ہے وہ ہمارے لیے کریٹیکل ہے, یہ پاکستان کے لیے بڑا کریٹیکل ہے, اور سارے ادارے پاکستان کے عوام اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد کہ اس جو ایک مینس ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے, بریک کے بعد سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ وزیر اعظم کے کل چین کے دورے, بہرحال کل شروع ہے نا, کوئی 22 رکنی وفد بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں پرائم منسٹر. چلے گئے ہیں آج, چلے گئے ہیں جتنے وقت بھی گئے, کافی بڑا وفد جا رہا ہے, یہ بھی ایک الگ خبر ہے. لیکن کوئی 70 رکنی تو نہیں ہوگا صاحب کا ادوار کی طرح. 70 رکنی کبھی گیا ہے, بڑے گئے ہیں, آپ کوئی بھول گئے ہیں. ویسے آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. وہ جو مہنگائی کے طوفان میں آپ لوگوں کو دبا رہے ہیں اس پہ تو خیر بھی گفتگو ہو نہیں رہی. آپ جو ملک کی جو حالت کر کے گئے ہیں, آپ مہنگائی کدھر سے, عوام سے, گورنمنٹ نے کدھر سے پیسے لینے ہیں؟ جنصب یہ نوٹ چھاپنے گورنمنٹ نے, کہیں سے ٹیکسز لگا کے قیمتیں بڑھا کے, انٹرنیشنل پرائسز جب بڑھے گی انٹرنیشنل پرائسز بڑھے گی تو وہ کیسے پوری کی جائے گی؟ لیکن یہ ایک الگ پروگرام ہے, کیونکہ آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم مانگنے نہیں جائیں گے. دیکھیں کشکول یہ آلریڈی اتنا بڑا کشکول شرح دستور پہ یہ رکھ کے گئے ہیں, اس کشکول سے نکلتے کوئی 4 سال 5 سال لگیں گے. اچھا, جو 35 سالہ کشکول ہیں, جو 35 سالہ کشکول ہیں, وہ ایک دن میں ٹوٹ جاتے ہیں. کوئی ایک ادارہ بتائیں نا جو یہ اچھا تیار کر کے آئیڈیل. 35 سال نہیں 70 سال کا کچھ ایک ادارہ. چلو ڈکٹیٹرشپ کے دور نکال دیں, ایوب کے زمانے سے اس کا ذمہ دار یہ لوگ تو نہیں ہیں, ڈکٹیٹرشپ کے ذمہ دار یہ پولیٹیکل لوگ تو نہیں ہیں نا. اچھا پھر ندیم, اس میں پھر میں ایک چیز اور سوال پیدا ہوتا ہے, اور لیجیٹیمیٹ کوسچن ہے کہ یہ چیزیں آپ کو جس دن آپ 100 ڈے پلان دے رہے تھے اس دن یاد نہیں تھی؟ 18 میری بات سن لیں, 18 مئی کو الیکشنوں سے 1.5 مہینہ پہلے آپ نے اپنا 100 ڈے پلان دیا. اس وقت کون سی چیز آپ سے چھپی ہوئی تھی؟ آپ نے قوم کے سامنے سچ کیوں نہیں رکھا کہ یہ مشکلات ہیں, اور سچ رکھنے کی بجائے آپ نے قوم کو یہ خواب دکھایا کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے. جس میں کہ 25 دن جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, آپ کو ریاست کے معاملات کے اندر کی کہانی کا نہیں پتا ہوتا. اچھا اتنے لائل یعنی کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ملک پہ کتنا قرضہ ہے, آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس ملک فائنینشل ڈیفیسٹ کتنا ہے. کے ممبر ہیں, پچھلی گورنمنٹ نے کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹ ایک بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے جب پارلیمنٹ کو لائلم رکھا گیا ہے, اس سسٹم کو لائلم رکھا گیا ہے, انہوں نے کتنا کرٹیسائز کیا کہ حکومت ایل این جی کا معاہدہ سامنے لائے؟ آپ لائیں نا, بالکل آئے گا. اچھا, اور نہیں آئے گا, اب ان کو اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے, آپ تو کورٹ میں پتا نہیں ہے. اسد عمر صاحب آن ریکارڈ آ کے کہہ گئے ہیں کہ جی کہ ہم نہیں لے کے آئیں گے. دوسری انہوں نے آن ریکارڈ کہہ دیا, اور بات انہوں نے کہی, انہوں نے کہا کہ میں آ کے مجھے پتہ چلا ہے کہ ساکھ ڈار کی جو پالیسی تھی اور آئی ایم ایف پہ وہ گیا تھا اور بالکل ٹھیک تھا, وہ غلط نہیں گئے تھے. ایک بات. دوسری بات, ہم نے چند صاحب یہ کہہ رہے, اگر آپ لوگ بار بار ہمیں نہ کہتے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, ہم جس دن الیکٹ ہو گئے پرائم منسٹر بنے, قوم سے خطاب کیا, انہوں نے کہا جب مانگنے کے لیے باہر کسی حکومت کے پاس پرائم منسٹر جاتا ہے اس قوم کے ساتھ جھک جاتے ہیں. میں آخری آدمی کو یہ کام کروں گا. ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ایسی باتیں مت کریں جن پر عمل نہ کر سکیں.
اتنے ہوشیار اور مکار لوگوں سے مقابلہ ہو جو پتہ ہی نہ چلنے کہ ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر کے گئے، تو پھر دیکھیں اب آپ کہیں کہ اس ملک آپ لوگ بڑے معصوم سے ہیں. دیکھیں حکومتیں میری بات سنیں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم معصوم ہیں، لیکن اب ٹائم دینا، ابھی ٹائم دینا. آپ 4 سال بعد، آپ 3 سال بعد یہ سوال کریں کہ آپ نے یہ کام غلط کیے ہیں. اگر کوئی غلط کام کیے ہوگا تو یقیناً ہوگا. 5 سال میں گیس کی قیمت میں، بجلی کی قیمت میں، آج پیٹرول کی قیمتوں میں مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا. آپ کا جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہے اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے. یہ مہنگائی ہے. صاحب آپ کچھ تو خیال کریں، آپ پچھلے سالوں کا حساب ان 2 مہینوں میں لیں گے آپ. سر یہ چین کے دورے سے پہلے یہ صورتحال سامنے آ گئی. جنرل صاحب چین کا دورہ اتنا امپورٹنٹ، ان کے صدر نے آنا تھا تو یہاں ایک دھرنا چل رہا تھا، ہمارے وزیر اعظم نے جانا ہے تو دھرنے چل رہے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے سر، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آج کی صورتحال ہے اس میں تو میں پی ٹی آئی کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے ہوا. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے، آج وہ بہتر پوزیشن میں. آپ نے خود ہی بات کی کہ پارلیمنٹ میں ایک تعاون کی فضا تھی اور ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ جی ہم آج حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے کہ صورتحال اتنی خراب نہیں ہے، اور مذہبی جماعتوں سے اگر معاملہ فہمی ہو جائے تو معاملہ نارمل ہو جائے گا. اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو مالی معاملات میں آپ الزام نہیں دے سکتے. $8.5 ارب آپ نے قرضے کی مد میں ادا کرنے ہیں دسمبر میں، اور یہ ہیں جو پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھولے اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ کسی طرح IMF سے بچ نکلیں اور دوست احباب سے لے کے، کیونکہ ان کی کنڈیشنز دوست احباب کی وہ نہیں ہیں دوست ممالک کی جو IMF آپ کے اوپر لاگو کرنا چاہ رہا ہے. اگر IMF سے لینا پڑ گیا تو پیٹرول اور ڈیزل اور مہنگا کرنا پڑے گا. آپ کو سود کی مد میں بھی مارک اپ جو ہے وہ بینکوں کو بڑھانا پڑے گا، کیونکہ بینکوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی بے پناہ آئے گی اور اس سے حالات ملک میں مزید بگڑیں گے. بالکل. یہ تو صورتحال بڑی عجیب، اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں سر، اسی لیے تو سوال یہ ضروری ہے کہ آپ ہر حالت میں IMF سے بچیں. پچھلے دور میں جو خرابی ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم ہر دفعہ IMF سے پیسے لیتے رہے اور کنڈیشنز ان کی پوری کرتے گئے. جہاں پہ ضرورت تھی آپ کو اپنا سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کی، ادھر توجہ نہیں تھی. جہاں آپ کو ادارے جو آپ کے گھاٹے میں تھے ان کو درست کرنے کی ضرورت تھی، وہ ٹھیک نہیں آپ نے کی. ایکسپورٹ آپ نے نہیں بڑھائی. نتیجہ یہ کہ آپ نے اپنے حکومتی اخراجات بھی کم نہیں کیے. اچھا بالکل. لیکن مصطفیٰ اب یہ جو صورتحال بن گئی ہے، اس سے نمٹنا ہے. خاص کر کے کل جمعہ ہے، وزیر اعظم چین میں ہوں گے. جمعے کو کیا ہوگا؟ پیچھے وزارت داخلہ خود ان کے پاس ہے، وزیر اعظم کے پاس. کیسے نمٹیں گے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں عوام میں اتنا شعور ہے، اور یہ آپ جو ہمیں سوشل میڈیا پہ ہم نے جو فوٹیجز دیکھی ہیں، کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں. یعنی کہ چند سینکڑوں کے حساب سے کوئی کسی جگہ بیٹھا ہوئے 3-4 پوائنٹس ہیں جہاں پر یہ 500 1000 آدمی بیٹھا ہوا ہے. میرے خیال میں عوام میں اتنی شعور ہے، عوام کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ یہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ان کے جذبات بھڑکانے کے لیے. اور اسپیشلی جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس کے بعد تو کوئی ایک عقل رکھنے والا شخص ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا کہ جس قسم کی بغاوت پر وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں. اس وقت ہم نے سارے ملک نے اکٹھا ہونا ہے. ہم نے اس ملک کے اندر بیسکلی جو جناح کا ویژن تھا، 11 اگست کی جو ان کی سپیچ تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ the state has got nothing to do with the religion of the citizen. جو مندر جانا چاہے جا سکتا ہے، جو مسجد جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. یہ تو قائد اعظم کا ویژن تھا. اور چیف جسٹس آف پاکستان کی آج جو سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ میں کوئی مسلمانوں کا جج تو نہیں ہوں، میں تو پورے پاکستان کا جج ہوں، اور اس پاکستان کے اندر مائنورٹیز بھی رہتی ہیں. اور جیسا میں نے پہلے کہا موقع آیا نہیں، لیکن اس ججمنٹ کے جو کیس تھا پروسیکیوشن کا اتنے سکم تھے کہ جس طرح انہوں نے کہا باجی صاحب، لیکن بغاوت کا مقدمہ ان کے خلاف ہونا چاہیے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا. بالکل ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کو اس طرح کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ریڈ لائن بار بار کراس کرتے رہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. میں ایگری کرتا ہوں مصطفیٰ سے، طے کرنا پڑے گا. حکومت کرے گی، یہ طے کرنا پڑے گا. طے کرنا پڑے گا. پھر آپ لوگ بھی ساتھ کھڑے پریشر بھی ہونا چاہیے، پولیٹیکل جماعتوں کا بھی. ایک تو میں یہ کہتا ہوں، بلاول صاحب نے تو کہہ دیا ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ ناموس رسالت کے لیے 1 کروڑ زندگی بھی ہو تو قربان کرنے کے لیے ہر مسلمان تیار ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے اچھا ہوں اور دوسرا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں تو کسی کو دوسری رائے نہیں ہے.
دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ ایک سزا موجود ہے اور کوئی ایک گستاخانہ کام کرے گا، اگر کوئی حرکت کرے گا تو اس کے لیے موجود ہے. Exactly. اگر یہ بھی ضرور سے سزا دینی چاہیے تو عدالت سزا دیتی، سزا ضرور دینی چاہیے. یہ کیس ہی نہیں تھا. ہاں نہیں، میں اس کیس میں کسی بھی کیس کے حوالے سے کرتا ہوں، یہ ہماری زندگی کے ہمارا تو اس یعنی پورا زندگیاں قربان کرنی چاہیے. لیکن چونکہ ریاست کی کوئی ذمہ داری ہے، ریاست نے یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے کہ ہم یہ معاملہ لے کے عدالت میں جائیں گے. اگر عدالت کے پاس یہ ایویڈنس موجود ہے تو ہمیں اس کو ہر صورت سزا ملنی چاہیے. اور اگر کسی نے یہ ایویڈنس موجود نہیں ہے اور کسی کے خلاف بے گناہی میں طور پہ یہ استعمال ہوا ہے، اس کو بالکل پھر اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے جس طرح کمپلیننٹ کہتا ہے کہ 2000 لوگوں کے جرگے میں اس نے اقرار کیا. اچھا جب پوچھا کہ اچھا جس جگہ اقرار کیا وہ 5 مرلے کا مکان تھا جس میں 2000 آدمی نہیں آ سکتا. بہت شکریہ. یہ معاملہ ٹیکنیکلٹی سے ایک معاملے کا ضرور ہے کہ حکومت کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ معاملات سمجھائے، یہ ڈائیلاگ بولنے سے زیادہ لوگوں کے پاس جائے، لوگوں سے بات کرے اور لوگوں کو اپنے ساتھ چلائے اور ان کو بتائے کہ جناب یہ معاملہ ہے، یہ ہمیں ریاست بہت شکریہ. میں خیال ہے کہ یہ بڑے حساس معاملات ہیں، ڈائیلاگ جو یہ بڑے حساس موضوعات ہیں. بالکل یہ بڑے